السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامداً ومصلیاً اما بعد عن سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ عہدا غیرک وفی روایت اخرى لا اسأل عنہ عہدا بعدک۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، اور سوال یہ کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیجئے، اس طرح کے ایک جامع اور ایسا مختصر عمل مجھے بتلا دیجئے کہ وہ عمل اگر میں کروں تو پھر مجھے آپ کے علاوہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، یا یہ کہ آپ کے بعد میں کسی کے پاس اس سوال کو لے کر کے یا کچھ اور پوچھنے کے لیے محتاج ہو کر کے نہ جاؤں۔ تو اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم۔ کتنی مختصر بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی سے اور کتنے ہی پیارے انداز میں فرمایا ہے، جس میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جوامع الکلم اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تھا۔ یعنی آپ مختصر بولتے تھے، لیکن اگر اس کی تشریح کی جائے، اس کو اگر اس کا ایکسپلین کیا جائے، لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے، تو باتیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں اور ایسے ایسے مسائل کھل کر کے سامنے واضح ہوتے ہیں جس سے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہی تو کمال ہے اسلام کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ، تم صرف اتنا کہہ دو کہ میں نے اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا، ثم استقم، اور پھر اس پر جم جاؤ۔ سننے میں اور سوچنے میں کتنا آسان ہے نا؟ یوں لگتا ہے کہ بس میں نے صرف کہہ دیا آمنت، میں نے ایمان لے آیا باللہ، اللہ رب العالمین پر، پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا، اب مجھے جنت مل جائے گی، اب مجھے کسی اور شے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یا پھر اور مجھے کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نہیں، اس کے اندر جو اعمال اور جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نیک اعمال جو چھپے ہوئے ہیں، وہ اگر بتلایا جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ صرف اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم نے اور آپ نے کہہ دیا کہ میں نے ایمان لے آیا، کوئی بھی بول دے کہ میں ایمان لے آیا تو پھر ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس ایمان میں بہت سی چیزیں مضمر ہیں، بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں جو ہمیں اور آپ کو ایک پکا سچا مسلمان اور مومن بناتا ہے۔ اور وہ اعمال جو اللہ رب العالمین کے حقوق سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور وہ اعمال جو حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس میں جانوروں کے بھی حقوق آ جاتے ہیں، جس میں انسانوں کے بھی حقوق آ جاتے ہیں، اور جس میں اپنے آس پاس بسنے والے تمام چیزوں کے حقوق شامل ہوتے ہیں۔ اور ہمارے آپسی حقوق جو بنتے ہیں، صرف ایسا نہیں ہے کہ اپنا خاندان ہو، اپنے لوگ ہوں تو ہمارا ایک دوسرے کا حق بنے گا، بلکہ اسلام کے دائرے میں اگر آتے ہیں تو حق ان تمام لوگوں کے لیے بن جاتا ہے جو انسان ہو یا جو اس دنیا میں بسنے والے ہوں۔ وقت وقت پر اور حالات کے حساب سے ہر ایک کا حق الگ الگ بنتا ہے۔ اگر ان حقوق کو ہم ادا کرتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں، تو ہمارے اندر ایمان ہے۔ اور اگر ان چیزوں کی پاسداری نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر ایمان کیسا، اور پھر اس پر جم جانا کیسا؟ جس اللہ رب العالمین پر ہم اور آپ ایمان لاتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس پر ایمان لانے کے لیے کہا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اسی رب کائنات نے، اسی خالق نے، اسی مالک نے، اسی احکم الحاکمین نے اس دنیا کو پیدا کیا، قرآن کریم کو نازل کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور قرآن میں خود حکم دیا کہ ان تمام چیزوں کی پاسداری کرنا، ان تمام چیزوں کو ماننا، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں بروئے کار لانا تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلانا چاہتا ہو۔ اس لیے کہ اس کے بغیر ہمیں اور آپ کو جنت نہیں مل سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر باری آتی ہے اس پر جم جانے کی، تو انسان کیسے اس پر جم جائے؟ ثم استقم جو کہا گیا، یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ انسان صرف کہہ دے اور پھر وہ کامیاب ہو جائے۔
اپنی پوری زندگی کو ہم اور آپ دیکھیں، اپنے بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھیں، آگے کو بھی دیکھیں کہ ہم نے اعمال کتنے کیے ہیں، کون سے اعمال ہم کر رہے ہیں۔ قرآن کریم اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو۔ ایک جگہ یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور تم میں سے ہر آدمی دیکھے کہ اس نے کیا کما کے بھیجا ہوا ہے۔ اب ہم اور آپ یہ سوچیں کہ اگر ابھی اس وقت ہم میں سے اللہ نہ کرے ایسا ہو کسی کی موت ہو جاتی ہے، آج کے دن کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو کیا ہمارے اعمال میں یا ہماری زندگی میں کوئی ایسے عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ یا ہماری یہ امید ہو سکتی ہے کہ وہ عمل میں کیا ہوں اپنی زندگی میں جس عمل سے میں بہت مطمئن ہوں، اور جس عمل کو میں کر رہا ہوں اس سے مطمئن ہوں؟ آج کے دن صبح سے لے کر ابھی تک آپ سوچ کر کے دیکھیں کہ آپ نے کون کون سے اعمال کیے ہیں اور کس طرح کے اعمال کیے ہیں جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں، یا اسی طرح سے کون سا وہ عمل کیے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اور آپ نے ایک دوسرے کا حق ادا کیا ہے۔ اس پر جم جانا ایک مسلمان کا بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے۔ اس میں آزمائشیں بھی آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں صرف کہہ دوں کہ میں لا الہ الا اللہ کہہ دیا بس، اس کے بعد پھر اس پر کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے گا، اور اس پر جم کر کے رہ جانا یہ انسان کے کمال ایمان اور انسان کے ایک مستحکم مومن بن جانے کی دلیل بنتی ہے۔ اس پر جم کر کے رہ جانا اس وقت میں جب کہ کوئی مصیبت انسانوں پر آن پڑی ہو، جب کوئی کسی کے آپسی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہونے لگے ہوں، یا اسی طرح سے دنیا میں کوئی معاملات ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، حلال و حرام کا معاملہ ہو، ان تمام چیزوں کے وقت انسان اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو بچا لے یا اس پر قائم رہ جائے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھے، اور یہ ایمان رکھے کہ مصیبتیں جو آئی ہیں، جو پریشانیاں آئی ہیں، یا ہمارے جو آپسی تعلقات بگڑ رہے ہیں، یا ہمارے آپسی تعلقات کے معاملے میں جتنے بھی کچھ ہمارے آپ سامنے آ رہے ہیں، ان تمام چیزوں میں ہمیں قرآن کو دیکھنا ہے، حدیث کو دیکھنا ہے، اور اسی کے اعتبار سے اپنی زندگی میں عمل کو لانا ہے، اسی اعتبار سے ہمیں فیصلے لینا ہے۔ ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں، آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں، بلکہ مرضی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف چلتی ہے۔ جب ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے ایمان لے آیا اللہ رب العالمین کے اوپر، تو پھر گویا کہ اس نے اپنا باغ ڈور، اپنی لگام اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کر دیا کہ آج سے نہ میں اپنے مرضی سے سوؤں گا، نہ اپنی مرضی سے جاگوں گا، نہ اپنی مرضی سے بولوں گا، نہ اپنی خواہشات سے کوئی عمل کروں گا، نہ اپنی خواہشات سے حرکتیں کروں گا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے کہ قرآن کہے گا تو جاگوں گا، قرآن کہے گا تو سو جاؤں گا، قرآن کریم کہے گا تو عمل کروں گا۔ قرآن کریم جہاں پہ ہمارے خلاف بھی اگر آ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، کسی اور چیز کا فیصلہ لے رہا ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم کی طرف سے فیصلے کچھ اور آتے ہیں، تو وہاں بھی ایک مومن بندے کا عمل اور کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ کر، اپنی خواہش چھوڑ کر، اور قرآن کریم کی طرف رجوع کرے، ان چیزوں کو مانے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اے لوگو میرے نبی جو کچھ تمہیں دے دیں وہ تم خوشی خوشی لے لو، یعنی اس پر عمل کرو، ان چیزوں کو جان کر، اس کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے روک دیں ان چیزوں سے بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی آگے پیچھے سوچنے کے ان چیزوں کو عمل میں لے آئیں اور اپنی زندگی کو اچھے سے اچھے بنائیں۔ انشاءاللہ آگے میں پھر اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ ایمان پر جم جانا یہ کیا ہے، اور یہ ایمان ہے کیا اصل میں، اور ایمان جب ایک انسان ایمان لانے کی بات کرتا ہے اسی طرح سے جیسے صحابہ کرام نے لائے تھے، اسی طرح سے جیسے سلف صالحین نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اسی طرح سے جیسے شہداء کرام نے عمل کیے، صالحین نے عمل کیے، اور اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے وہ بندے جو اس دنیا سے عمل کر کے جا چکے، اور جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام سنایا کہ میں ان لوگوں سے راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی
نیک اعمال کرنے والوں سے راضی، صالحین سے راضی، شہداء سے راضی، اور اسی طرح سے وہ لوگ بھی اپنے رب کریم سے راضی۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نے یہ فرما دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ان چیزوں کی وضاحت آتی ہے، بیان کر دیا کیوں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو پیدا کیا اور انسانوں کو پیدا کیا، اس کی تخلیق فرمائی، دماغ دیا، عقل دی، اور پھر انسانوں کو چلنے پھرنے اور اپنی زندگی گزارنے کے طریقے جسے اللہ تعالیٰ نے جی دیے، جس ذات نے اسے دیا، تو وہ ذات خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ تو یہ بہت کمال کی بات ہے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو جائے۔ میں یہی دعا کرتا ہوں، انشاءاللہ باتیں اور بھی آئیں گی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش میں کروں گا کہ آپ بنے رہیں اور آنے والے ہمارے اور جو بیان ہوں گے اس کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ آج سے ہمارا یہ شروع ہو رہا ہے، اور ایمان کے تعلق سے ہم اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا بنتا ہے اس میں، اور بندوں کے کیا حقوق بنتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ حدیث اور قرآن اور حدیث کے روح سے میں لانے کی کوشش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ایمان لا کر اس پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں سے، بلا سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔